الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں، ہمارا موضوع چل رہا تھا دین میں غلو کرنا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا غلو کہتے ہیں کسی بھی چیز کی حد سے تجاوز کر جانا، حد کو کراس کر لینا، یہ غلو ہے۔ تو سب سے پہلی قسم جو غلو فی الدین کی تھی، اللہ کے نیک بندوں کے مقام میں غلو کرنا، وہ میں نے آپ کو بتائی تھی اور اس کی مثالیں بھی دی تھی۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب نے اپنے نبیوں کی شان میں غلو کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو منع کیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ تو آج غلو کی دوسری قسم ہے غلو فی العبادہ۔ عبادت میں غلو کیا ہے اور شریعت نے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، اسلام میں تمام چیزیں، پورا دین جو ہے وہ غلو سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ تمام معاملات میں غلو سے بچ کر کام کرو تاکہ تم ہلاکت سے بچ سکو۔ اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3057 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3029 ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداة العقبہ وهو على راحلته فقال
هات القتل فلما وضعتهن في يده قال بإمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذو الحج کی صبح اپنی سواری پر سوار تھے۔ اب دیکھیں ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع فرمایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کنکریاں مارنے میں کون سا غلو ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عبداللہ مجھے کنکریاں لا کے دو رمی کرنے کے لیے، شیطان کو مارنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جو سائز آپ نے مجھے بتایا تھا نا، چنے جتنا سائز ہوتا ہے، کچھ ایسی تھی جو میں اس سے بڑی لے آیا، کچھ ایسی تھی جو اس سے بڑی لے آیا۔ اب مقدار کی ہی بات ہے نا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ اچھائی کا کام ہے، اس میں کون سا گناہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا، کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں میں لے کے آیا فلما وضعتهن فی یدہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہاتھ مبارک پر رکھی تو آپ فرماتے ہیں اے عبداللہ بن عباس بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، اتنی لاؤ جتنی میں نے تجھے کہا تھا، یہ جو تو بڑی لے کے آیا ہے یہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اپنے ہاتھ پہ کنکریاں رکھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں کہ اتنی لے کے آؤ، یہ جو تو بڑی لے کے آیا ہے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ اور ساتھ اس کو فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، اپنے دین میں جب تم کوئی بھی کام کرو، یعنی اس جگہ پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ رمی جمار کے بارے میں بھی تم غلو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، تم سے پہلی جو امت گزر چکی ہیں، ان کو غلو نے ہی ہلاک کیا تھا۔ ان کی ہلاکت اور بربادی کا سب سے بڑا سبب جو تھا وہ غلو تھا، یعنی عبادات میں حد سے بڑھ جانا تھا۔ اب آج آپ دیکھ لیں کہ جب حاجی جاتے ہیں جمرات کے لیے تو کیا کچھ کرتے ہیں، کوئی جوتے اٹھا کے مار رہا ہے، کوئی بڑے بڑے پتھر مار رہا ہے، کوئی اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ شیطان ہے، یہ خبیث ہے، یہ فلاں ہے، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ وہ سمجھتے یہ ثواب ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ؟ کہتے ہیں یہ ثواب ہے۔ اب شریعت نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے کا حکم دیا، یہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے مار رہا ہے اور ساتھ کہتا ہے یہ ثواب ہے۔ کوئی چپل اتار کے مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، یہ ثواب نہیں ہے، یہ دین میں غلو ہے، عبادت میں غلو ہے، جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا عبادت چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، کوئی بھی ہو، اس میں غلو کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ کوئی بندہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس کی دوسری مثال لے لیں، مسند احمد حدیث نمبر 6684 اور سنن نسائی حدیث نمبر 140، جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا، ایک دیہاتی آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، اب اتنا سفر کر کے آیا، یسألہ عن الوضوء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آیا کہ مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا، وہ سکھا دیں۔ سبحان اللہ، آج کل ہمارے مسلمان ان کو شرم لے کے ڈوب گئی ہے، شرم لے ڈوبی ہے
کسی چیز کا طریقہ نہیں آتا، غسل کا نہیں آتا، ساری عمر گزر گئی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، غسل کے طریقے کا نہیں پتا، پوچھتا کیوں نہیں ہے بھلا؟ کہتا لو اگر میں پوچھوں گا تو شیخ کیا کہیں گے کہ تجھے آج تک غسل کا نہیں پتا چلا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کتنی بری بات ہے، یہ کتنی بری شرم ہے۔ جن کاموں میں شرم چاہیے تھی تو کرتا نہیں، اور جن میں نہیں ہے ادھر کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول مجھے پتا نہیں ہے وضو کیسے کرتے ہیں، وضو کے بارے میں بتا دیں۔ یہ دوسری مثال دے رہا ہوں غلو فی العبادہ کے بارے میں، کہ ہم عبادت میں بھی غلو نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کر کے دکھایا، فَأَرَاهُ الْوُضُوء، اس کو کر کے دکھایا، ثلاثاً ثلاثا، آپ نے 3 دفعہ کلی کی، پھر ناک جھاڑا، پھر چہرہ مبارک دھویا اپنا، اور پھر اپنی بازوؤں کو کونیوں تک دھویا۔ اس کو وضو دکھایا کر کے جب وضو مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہَاكَذَا الْوُضُوء، یہ وضو ہے شریعت کا، یہ وضو ہے شریعت محمدیہ کا، جو اللہ نے مجھے سکھایا میں تم کو سکھا رہا ہوں، یہ وضو ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وضو ہے جو میری شریعت میں ہے، میں نے تجھے بتا دیا، لیکن فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، جس نے اس وضو، اس طریقے، وضو عبادت ہے نا، اس عبادت میں جو میں نے تجھے 3 دفعہ کر کے دکھا دیا ہے، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا، جس نے اس سے زیادہ کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فَقَدْ أَسَاءَ، اس نے برا کام کیا، وَظَلَمَ، اور اس نے ظلم کیا، وَتَعَدَّى، اور وہ حد سے تجاوز کر گیا، اس نے زیادتی کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ 4 دفعہ کوئی کلی نہیں کر سکتا، 5 دفعہ کوئی چہرہ نہیں دھو سکتا، حالانکہ صفائی تو اچھی ہوگی نا، بہت زبردست ہوگی، لیکن ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، برائی ہوگی۔ اچھائی کرنے کے لیے آیا تھا، برائی کر کے اپنے گھر کو لوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم والغلو فی الدین، اپنے دین میں زیادتی کرنے سے، اپنی طرف سے اضافہ کرنے سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، اللہ کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ نے اس عرابی کو بتایا کہ یہ جو طریقہ میں نے تجھے دے دیا ہے، اس کے اوپر زیادتی نہ کرنا۔ تیسری مثال صحیح بخاری حدیث نمبر 5063 ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1901 ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جاء 3 رہط الى بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 3 لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، امہات المومنین سے پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کیا عبادت کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت میں اضافہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی جب انہوں نے عہد کر لیا، ایک نے کہا ساری عمر روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا ساری رات قیام کروں گا، تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ان کے پاس گئے اور جا کے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کیا کہا، اما واللہ انی اخشا لاخشاکم للہ واتقاکم، اللہ کی قسم میرے صحابہ میں تم سے زیادہ متقی اور تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں، تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن تم کون ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات عشاء سے فجر تک عبادت نہیں کی، تم کون ہو کرنے والے؟ میں نے کبھی پورا سال روزے نہیں رکھے، تم کون ہو رکھنے والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد، میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، تم کون ہو جو ایسی عبادات جو میں نے بتائی ہیں اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے والے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو اگر تم نے یہ کام کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور میرے لائے ہوئے دین، میری لائی ہوئی شریعت کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت میں غلو کرنے سے ثواب نہیں ملتا، بلکہ بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور ہو جاتا ہے۔ چوتھی مثال صحیح بخاری حدیث نمبر 1975 ہے اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1159 عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ تو ساری رات قیام کرتا ہے اور دن روز تو روزہ رکھتا ہے۔ قال نعم یا رسول اللہ، فرماتے اللہ کے رسول جی ہاں میں ڈیلی روزہ رکھتا ہوں نفلی اور ساری رات قیام کرتا ہوں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کیا اس میں اجر ہے، ثواب ہے، ولایت ہے یا گناہ ہے؟ لوگوں نے ہزاروں قصے کہانیاں بنا دی، اولیاء اللہ کے بارے میں ایسی قصے کہانیاں بنا دی جو شریعت کے خلاف ہے، حالانکہ اللہ کے ولی ایسا کام نہیں کر سکتے جو شریعت کے خلاف ہو۔ یہ تو ایسے ہم نے بنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو ڈیلی روزہ رکھتا ہے نفلی سوائے رمضان المبارک کے، پورے 11 مہینے ڈیلی روزہ رکھنا شریعت میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور ہر روز پورے 11 مہینے رات کو قیام کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کرتا ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا فلا تفعل، ایسا مت کر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سختی سے منع کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سم و افطر قم و نم، روزہ رکھ بھی اور چھوڑ بھی، سو بھی اور تہجد کے ٹائم اللہ کی عبادت بھی کر۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِذَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمانوں کا تیرے اوپر حق ہے۔ اگر تو ساری رات عبادت کرتا رہے گا، تیرے حقوق میں تو عبادت کے حق پورے کر رہا ہے لیکن تیری بیوی کے حقوق چھوٹ جائیں گے، تیری آنکھوں کے جسم کے حقوق چھوٹ جائیں گے۔ اگر تو سارا دن روزہ رکھے گا، مہمانوں کے حقوق چھوٹ جائیں گے، حقوق العباد چھوٹ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عبادت کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ یہ وہ عبادت ہے جو تو غلو کر رہا ہے، یہ وہ عبادت ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو وہ عبادت بتائی جو رجسٹرڈ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبداللہ ان تصوم کل شہر 3 ایام فإن لك بكل حسنة 10 امثالها۔ میں تجھے بتاؤں ایسے تو پورا سال نفلی روزے رکھے گا تجھے کچھ نہیں ملے گا، میں تجھے بتاتا ہوں 1 مہینے میں 3 روزے رکھ لے اللہ تجھے پورے سال کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایام بیض کے روزے رکھ، چاند کی 13، 14 اور 15۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نیکی 10 کے برابر ہے، ہر نیکی 10 کے برابر ہے۔ جب تو 1 روزہ رکھے گا تو کتنے کا ثواب ملے گا؟ 10 کا۔ جب 3 رکھے گا تو 30 کا۔ 1 مہینے میں 3 رکھ لے اللہ تجھے 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب تو ہر مہینے 3 رکھے گا اللہ تجھے 1 سال کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ڈیلی روزہ رکھنے سے کیا کیا؟ منع کر دیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ یہ شریعت میں غلو ہے، جائز نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین، دین میں زیادتی کرنے سے، حد سے تجاوز کرنے سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، اللہ نے منع کر دیا ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو دین میں کتنی چھوٹ دے دی ہے، رخصت دے دی ہے، تاکہ یہ اپنے حقوق، اپنے جسم کے حقوق اور اپنے اہل و عیال کے حقوق پورے کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ، جس جگہ پہ دیکھا کہ یہ مشکل میں ہے، اس کو چھوٹ دے دی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لمبا اور کٹھن سفر ہو تو کچھ لوگ اس سفر میں روزہ رکھتے ہیں۔ کٹھن سفر ہو، بالفرض ایسی گاڑی ہے جو نان اے سی ہے اور 10-12 گھنٹے کا سفر ہے، اتنی گرمی ہے، یہ کہتا ہے میں روزہ تو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ روزہ رکھ رہا کس لیے؟ ثواب لینے کے لیے، ثواب لینے کے لیے رکھ رہا ہے، لیکن حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ اللہ نے جو اس کو چھوٹ دی تھی، رخصت دی تھی، اس کو اس نے چھوڑ دیا۔ اور سنیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1446 ہے، 1946 ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1115۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو چلتے چلتے ایک جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ لوگوں کا بھیڑ جمع ہوا ہے، بہت بڑا زحام ہے، لوگ جمع ہیں ایک جگہ پہ۔ وَرَجُلًا قَدْ دُلِّلَ عَلَيْهِ، اور ایک بندہ ادھر بے ہوش پڑا ہے اور اس کے اوپر لوگ کھڑے ہیں دائرہ بنا کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائم، اللہ کے نبی یہ روزہ دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب سفر کٹھن تھا، گرمی تھی، اور اس نے روزہ رکھ لیا، کس لیے؟ کہ میری نیکی ضائع نہ ہو، اللہ نے رخصت دی تھی، اس نے قبول نہیں کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقال لیس من البر الصوم فی السفر، ایسے سفر میں روزہ رکھنے کی کوئی نیکی نہیں ملتی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تغلو فی دینکم ایاکم والغلو فی الدین، دین میں جو اللہ نے رخصت دی ہے تم کیوں اس سے تجاوز کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ وہ غلو ہے جو عبادت میں ہے، جس کی میں نے آپ کو 5 مثالیں دی ہیں کہ دین میں عبادات میں غلو کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی عام بے شمار مثالیں ہیں، جیسے نماز 4 رکھتے ہیں، آپ 5 پڑھیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی ایسا کام جو ثواب کی نیت سے کیا جائے اور شریعت سے بڑھ کر کیا جائے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، مومنو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات میں اتنا خیال رکھیں، ہم ہر وہ عبادت کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور ہر وہ عبادت چھوڑ دیں جس کے اندر زیادتی اور غلو ہے، جو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا راستہ دکھائے صراط مستقیم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، جو ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے۔ بقیہ اس کی جو جتنے اس کا رہتا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کو بتاؤں گا۔ غلو کی بقیہ اقسام جتنی شریعت میں منع ہے وہ انشاءاللہ میں ان کو مکمل کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔